اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے یاجوج اور ماجوج پر۔ یاجوج اور ماجوج اور ان کے خروج سے متعلق آج تک نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس موضوع پر خطابات کیے گئے، لیکن اس سب کے باوجود آج تک یہ سوال کا سوال ہی رہا کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں۔ اتنا کچھ لکھے اور بولے جانے کے باوجود بھی آج تک اکثریت اس موضوع پر ایک دوسرے سے اختلاف ہی کر رہی ہے۔ یوں یہ موضوع مزید پیچیدگیوں اور الجھنوں کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پائے جانے والے عقائد و نظریات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے برعکس حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں۔ خود کو قرآن کے ترجمان کہلوانے والوں کی اکثریت کا نہ صرف یہ کہنا ہے بلکہ ماننا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافت میں سے یافت کے 2 بیٹوں کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ ان دونوں کی نسلوں سے وجود میں آنے والے 2 قبائل کے نام یاجوج اور ماجوج تھے۔ انہی دونوں قبائل جو کہ یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور پھر مزید کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، جو قیامت کے قریب آزاد ہوں گے۔ جب آزاد ہوں گے تو ہر بلندی سے اتریں گے، ہر شے کھا پی جائیں گے، سب چشموں کا پانی اس طرح پی جائیں گے کہ پانی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ وہ اہل زمین کا قتل عام کریں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے اہل زمین کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ اوپر آسمانوں سے ان کے تیر خون آلود کر کے واپس زمین کی طرف بھیجے گا، جس سے وہ سمجھیں گے کہ ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے، ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک کیڑے یا آگ سے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ناظرین، خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت انہی عقائد و نظریات کی حامل ہے۔ اکثریت کے نزدیک یاجوج اور ماجوج کسی فلمی کردار سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں رکھتے کہ ایک دن وہ اچانک پہاڑوں سے سیلاب کی مانند اتریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حق یہی ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے یا پھر حقیقت جس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ اور آج تک حقیقت کے برعکس یاجوج اور ماجوج کو دیو مالائی کہانی بنا کر اس کی خوب تشہیر کی گئی، جو زبان زد عام ہو گئی، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے پایا جانے والا یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن سے اخذ کیا گیا یا پھر غیر قرآن سے؟ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا لازم ہے کہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے پایا جانے والا یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن سے اخذ کیا گیا یا پھر غیر قرآن سے اخذ کیا گیا؟ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس عقیدے کی حامل اکثریت کا کہنا ہے کہ قرآن یاجوج اور ماجوج پر کھل کر بات نہیں کرتا۔ پورے قرآن میں صرف 2 مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے، اور دونوں مقامات پر ہی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، اور ان سے متعلق باقی کسی بھی سوال کا جواب ان دونوں مقامات پر نہیں ملتا۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رہنمائی کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے یاجوج اور ماجوج سے متعلق سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے احادیث سے رجوع کیا، اور احادیث نے ہمیں یاجوج اور ماجوج سے متعلق ہمارے ہر سوال کا جواب دیا۔ یوں احادیث سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پایا جانے والا عقیدہ اخذ کیا گیا۔ یعنی اس عقیدے کے حاملین اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عقیدہ قرآن سے نہیں بلکہ غیر قرآن سے اخذ کیا گیا، اور اسے یعنی غیر قرآن کو یہ احادیث کا نام دیتے ہیں کہ محمد علیہ السلام نے یاجوج اور ماجوج پر جو رہنمائی کی ہمارے وہی عقائد و نظریات ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ واقعتاً اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ قرآن یاجوج اور ماجوج پر رہنمائی نہیں کرتا، جو انہیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں رہنمائی کے لیے غیر قرآن سے رجوع کرنا پڑا؟ اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، کیا واقعتاً محمد علیہ السلام نے ہی وہی سب کہا؟
یا پھر ان کے سب خود ساختہ من گڑت عقائد و نظریات ہیں؟ آپ پیچھے کئی بار یہ بات جان چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں کئی مقامات پر یہ بات واضح کر دی کہ کوئی ایک بھی سوال ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی معاملہ یا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا جواب، جس کا حل اس قرآن میں نہ ہو۔ آپ نے گزشتہ قسط میں بھی یہ بات جان لی کہ قرآن تو اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی تاریخ ہے۔ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے 14 صدیاں قبل ہی اس قرآن کی صورت میں اس کی مکمل اور احسن تاریخ اتار دی تھی۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں اہم ترین موضوع یاجوج اور ماجوج پر رہنمائی نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس قرآن کے احسن الحدیثی ہونے کا کفر کر رہا ہے، بلکہ اس کا عملاً یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے اور اس کے برعکس اللہ جھوٹا ہے۔ وہ سچا اور قرآن جھوٹا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے۔ قرآن ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے رہنمائی نہیں کرتا۔ ناظرین، جب احسن الحدیثی قرآن کو ترک کر کے اوروں سے رہنمائی لی جائے گی، غیر قرآن سے رہنمائی کے لیے رجوع کیا جائے گا، تو کیا غیر قرآن آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور جو بات یا جس سوال کا جواب بھی آپ غیر قرآن سے حاصل کریں گے، وہ کبھی بھی درست اور احسن جواب ہو ہی نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف گمراہی ہی ہوگی۔